یہ شخص کراچی کے سرخ و سفید کا مالک تھا۔ اس کے اشارے پر سانسیں روک دی جاتی تھی۔ ایک ہفتے تک کاروبار بند رہتا تھا۔ وکلا زندہ جلا دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ان صاحب کے پارٹی ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر کھڑے اپنی حکومت قائم رکھنے کی بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ شہداء کا منایا جاتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ شہداء شہید ہوئے کیسے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ واپسی کی توقع ان سے کی جاتی ہے جو واقعی لیڈر ہوتے ہیں۔ کراچی میں موجودہ وقت کے بھائیوں پر برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق حبیب۔ کراچی کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ کراچی مجھ میں رہتا ہے۔ میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا روزگار کی تلاش میں، تو کراچی کے حوالے سے جب بھی کوئی اہم چیز سامنے آتی ہے، کوئی اہم خبر سامنے آتی ہے، کوئی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، میں خود بخود لاشعوری طور پہ ہی اس کی کھوج میں لگ جاتا ہوں، اس کے حوالے سے حقیقت اور حقائق جاننے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں۔ آج کل بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت شور مچا ہوا ہے کہ لندن والے بھائی واپس آ رہے ہیں۔ کراچی میں موجودہ وقت کے بھائیوں پر برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سب غداروں کو سزا ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبید کیٹو بھائی جیسے جید شرفا بھی رہا کیے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کو اچھوت بنایا جا رہا ہے۔ اب اس سارے کھیل کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ ویلاگرز اور یوٹیوبرز کم جرنلسٹ سامنے آ رہے ہیں۔ دلائل کے نام پر ایسے تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ خیر، سوشل میڈیا پر مچی اس ہڑبونگ میں سے سچ کی تلاش کرنے کے لیے خاکسار نے مختلف ٹھاکروں سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ٹھاکر صاحب، جنہیں لے کر گئے تھے، کیا اسی طرح انہیں واپس لانے کا ارادہ بن چکا ہے؟ تو جو کچھ ٹھاکروں سے مجھے پتہ چلا وہ میں آپ کو اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس ویلاگ کے اختتام پر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم کچھ ڈاٹس کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو پروپیگنڈا اچانک شروع کیا گیا ہے اور کیا یہ جو شور و غوغا ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مچایا جا رہا ہے، کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کی واپسی، جس کا بڑا جو ہے وہ ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس کی واپسی کی بات ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اور یہ بار بار کیوں ہوتی ہے۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ہم کیلکولیشنز کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ الطاف حسین صاحب اس وقت وہاں پر تنہائی کا شکار ہیں، پاکستان سے ٹوٹلی کٹ چکے ہیں۔ تو اب وہ یہاں پر خود کو ان رکھنے کے لیے سال میں ایک دو دفعہ اس طرح کی بڑ مار دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ واپسی کی توقع ان سے کی جاتی ہے جو واقعی لیڈر ہوتے ہیں۔ ایک ایسے شخص سے واپسی کی توقع کرنا کہ جو ایسے دور میں جب اس کی پارٹی اپنے عروج پر تھی، یعنی جنرل پرویز مشرف دور، اور یہی مشرفی آشیرواد سے کراچی میں 12 مئی جیسی خون کی ہولیاں کھیلنے کی اسے مکمل اجازت تھی۔ وکلا زندہ جلا دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ روزانہ درجنوں اور بعض اوقات سینکڑوں کو ابدی نیند سلا دینا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ غرض یہ کہ یہ شخص کراچی کے سرخ و سفید کا مالک تھا۔ اس کے اشارے پر سانسیں روک دی جاتی تھیں، کراچی جلا دیا جاتا تھا، ایک ہفتے تک کاروبار بند رہتا تھا، مزدوری پر نکلنے والے غریبوں کو قائد کے ہڑتال کے حکم کی خلاف ورزی پر بھون دیا جاتا تھا۔ یہ سب اسی شہر میں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ان صاحب کے پارٹی ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر کھڑے اپنی حکومت قائم رکھنے کی بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ ایسے موقع پر اس وقت بھی ان قائد صاحب نے واپس آنے کی ہمت نہیں کی۔ اب یہ کیسے واپس آئیں گے؟ کہاں سے لائیں گے یہ ہمت؟ جو شخص لندن میں اپنے گھر کے اندر بھی خود کو محفوظ نہ سمجھتا ہو، اپنے ہی ساتھیوں سے خوف کھاتا ہو، اس جیسے بزدل سے وطن واپس آنے کی توقع کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ سورج مغرب سے بھی طلوع ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن جو ہے وہ شہداء کا منایا جاتا ہے۔
جو ابھی منایا جائے گا، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ شہداء شہید ہوئے کیسے تھے۔ عمران فاروق کیسے شہید ہوئے، عظیم طارق کیسے شہید ہوا، خالد بن ولید کیسے شہید ہوا، اور تو کوئی نہیں بتاتا۔ خالد بن ولید کی جو بیوہ تھیں وہ علل اعلان جو ہے وہ یہ کہتی رہیں کہ ان کے شوہر کو کیوں مارا، کس نے مارا، کہاں مارا، اور تعزیت کرنے کے لیے الگ کمیٹی بنا کر جو وہاں بھیجی گئی تھی، اس کمیٹی کے سربراہ کے ساتھ جو خالد بن ولید کی بیوہ نے کیا وہ بھی دنیا نے دیکھا تھا۔ متحدہ اور مہاجر کی تقسیم پیدا کر کے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، مہاجر نوجوانوں کو عمران فاروق کا ساتھی قرار دے کر درجنوں کو شہید کر دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں بہاری گروپ بنا کر بہاری گروپ کو مخالف گروپ قرار دے کر سینکڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہے تھے؟ کس کے اشارے پر؟ ان مہاجر نوجوانوں کو ہی ٹھکانے پر لگایا جا رہا تھا۔ پھر پرائے تو پرائے، اپنوں کو بھی قائد کا غدار قرار دے کر بوریوں میں بند کر دیا گیا۔ ڈرل مشینوں سے جسم میں سوراخ کرنا، آنکھیں نکالنا، ناخن نکالنا، زبان کھینچ لینا، جسم پر پیچ کاس رکھ کر ہتھوڑے کی مدد سے زندہ انسانوں میں سوراخ کرنا۔ لگتا تو ایسا ہے کہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے بھی انہی سے تربیت لی ہے۔ ذرا وہ ساری تصاویر بھی تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونی چاہیے، ان شہداء کی بھی تو وائرل ہونی چاہیے جو شہداء خود اپنے ہی ہاتھوں شہید بنا دیے گئے، تاکہ آج کے دن سیاست کی جا سکے۔ کراچی کی تباہی کے ذمہ دار سے کراچی ٹھیک کرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہے نا مزے کی بات۔ ہمارے کئی بھائی بند یہ جواز دیتے پائے گئے ہیں کہ بھائی کی واپسی ضروری ہو گئی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی۔ اب ایسی سوچ کو تو 21 توپوں کی ہی سلامی دی جا سکتی ہے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں جس کی بھی حکومت آئی ہو، کیا یہ الطاف صاحب اور ان کی پارٹی اس حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ کیا انہوں نے بلا شرکت غیر کراچی پر راج نہیں کیا؟ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کیا ان سے کراچی پر بلا شرکت غیر راج نہیں کروایا گیا؟ اور ایسا اس لیے کہا کہ جس حلقے میں کل ووٹ ہی 1.5 لاکھ ہوتے تھے، وہاں سے یہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ عام طور پہ لے لیتے تھے، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوتی تھی۔ نہ اس کے اوپر کوئی الیکشن کمیشن ایکشن لیتا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی عدالت ایکشن لیتی تھی، اور نہ جو ذمہ داران آتے تھے، جو الیکشن کروانے کے ذمہ داران تھے، وہ کوئی ایکشن لیتے تھے۔ اسی سارے عرصے میں کراچی اور حیدرآباد کو دیا کیا گیا؟ یعنی جو عرصہ جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی، جتنی دہائیوں تک حکومت کی، تو کراچی اور حیدرآباد کو کیا دیا؟ کوئی ایک کارنامہ جو ان کے دور میں ان دونوں شہروں میں نظر آیا ہو؟ اب واپس آنے کا شور اٹھایا جا رہا ہے۔ اب وہ شخص واپس آنے کے اشارے دے کر خود کو کراچی اور حیدرآباد کی جو سیاست ہے اور کراچی اور حیدرآباد میں جو پولیٹیکل سیٹ اپ کام کر رہے ہیں، ان میں خود کو ان رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ شخص جو حیدرآباد اور کراچی کی سیاست میں خود کو ان رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ وہی شخص ہے جو دشمن ملک کو اپنے ملک پر حملے کی دعوت دیتا رہا ہے، دشمن ملک کو اپنی مدد کی یقین دہانی کراتا رہا ہے۔ اس کے یہ ویڈیو بیانات جو ہیں وہ اب بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ مادر وطن کے خلاف بکواس کرنا، اپنی ہی سرزمین اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنا، اور لوگوں کو اپنے ہی ملک کے خلاف اکسانا، باغی کرنا، پھر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے خود کو بچا لینا مگر سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کروا دینا، یہ بھی اسی رہنما کے کارنامے ہیں۔ اب یہ قائد کہہ رہا ہے کہ میرے قابل اعتماد ساتھی میرے ساتھ ہیں۔ ارے حضور، آپ کے یہ جو پرانے قابل اعتماد ساتھی تھے نا، یہ 22 اگست کے آپ کے خطاب تک آپ کے ساتھ تھے، 22 اگست کی شام تک، لیکن یہ اتنے مضبوط تھے کہ یہ ٹھاکر کے ساتھ ایک رات نہیں بتا سکے تھے۔ 23 اگست کی صبح آپ کو جن جن ناموں سے یہ مخاطب کر رہے تھے اور جس جانور سے تشبیہ دے رہے تھے، اس جانور کا نام لینے سے بھی زبان ناپاک ہوتی ہے۔ آج یہی قائد مصطفیٰ کمال صاحب کو کمالو کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کارکنوں پر آزمائش تھی تو یہ قائد جو ہے یہ بل میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، بیرون ملک بل میں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس وقت مصطفیٰ کمال نے ہر طرح کا جتن کیا، ہر طریقے، ہر ذریعے سے
اپنے کارکنوں کو جو دہشت گردی کے مقدمات میں اندر آئے تھے، جو مختلف جی آئی ٹیز میں 150 لوگوں کو قتل کرنے کا اعتراف کر چکے تھے، ان کو بچانے کی کوشش کی، مختلف جو ہے وہ ذمہ داران سے رابطے کیے، ان کارکنوں سے جیلوں میں جا کے ملاقاتیں کی، اور یہ جو ہے وہ جو ذمہ داران تھے ان کو یہ ضمانت دی کہ یہ واپس آ کر دوبارہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ یقین نہیں آتا، تازہ ترین پہ بات کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ جو ہے وہ اس طرح چھٹ کر نہیں آئے، تو ٹھیک ہے، جس کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے جشن منا رہے ہیں، جو گرفتاری کے وقت یہ کہہ رہا تھا کہ میں مجرم نہیں ہوں، میرا جرم قائد سے محبت ہے، عبید کیٹو۔ اب ذرا یہ اپنے عبید کیٹو بھائی سے کہیے یا نا کہ الطاف حسین کی تصویر تھامے اور ایک ویڈیو بنا کر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈال دے کہ ہمارا جو جرم ہے وہ قائد سے محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبید کیٹو کی رہائی میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی ہی کوششیں شامل ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے شاہد حامد قتل کیس میں جولائی 2025 میں رہائی پانے والے اسد اور محبوب غفران عرف اطہر شامل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحافی ولی بابر کے قتل کے کیس کے ملزم جو تھے انہیں رہا کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے حیدرآباد میں دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کے الزام میں گرفتار ہونے والے منتخب عالم عمران غوری اور تسنیم عالم مارچ میں رہا ہوئے۔ پھر وہ مشہور و معروف کردار اجمل پہاڑی، بھولے تو نہیں ہوں گے یقینی طور پہ قائد کے دیوانے، جی وہی اجمل پہاڑی جس نے اپنی جے آئی ڈی میں بتایا تھا کہ اس نے عاشورہ بلاسٹ اس نے اور اس کی ٹیم نے آرگنائز کیا تھا اور مارکیٹ بھی انہوں نے جلائی تھی، اور یہ سب لندن قیادت کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ ان کی جے آئی ٹی میں موجود ہے، دیکھ لیں، میڈیا میں چھپ چکا ہے، پاکستان ٹوڈے میں یہ خبر میں نے فائل کی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جے آئی ٹی رپورٹ کی پوری ڈیٹیلز، وہ بھی کب کا رہا ہو چکا۔ ویسے یہ قائد کے دیوانوں کو پتہ ہے کہ وہ اجمل پہاڑی اس وقت کہاں ہیں؟ نہیں پتہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ اس وقت اورنگی ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور کوئی اس سے رابطہ کرتا ہے تو وہ کنی کترا جاتا ہے۔ وہ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے اور کسی قائد کو نہیں مانتا وہ، یہ میں ابھی تک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، چیک کر لیں، ورنہ اجمل پہاڑی کا مجھے دکھا دیں کہ اس نے واپس آنے کے بعد کوئی قائد کے دیوانہ ہونے کا ثبوت دیا ہو، کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک پروگرام، کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک ریلی۔ اسی طرح یہ جتنے رہا ہو رہے ہیں ان میں سے جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ بتائیں، ان سے آپ جو ہے وہ کوئی ایک ویڈیو ڈلوائیں۔ آپ تو ڈال رہے ہیں، قائد کے دیوانے تو ویڈیو ڈال رہے ہیں، یہ جو چند دیوانے ہیں یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو انہوں نے جو ہے وہ آج کل سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ رہا ہونے والوں میں سے کسی ایک سے ویڈیو ڈلوا دیں کہ جی وہ آج بھی قائد کے دیوانے ہیں۔ اب کبھی کسی کو دیکھا ہے الطاف کی تصویر اٹھائے ہوئے؟ نہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق جو پتہ چلا ہے، جو جب یہ ویلاگ کرنا تھا تو اس حوالے سے جو ڈیٹیلز حاصل کی، پتہ یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تقریباً 700 کے قریب ایسے افراد کو رہا کروایا ہے جو دہشت گردی کے مقدمات میں، اور خاص طور پہ الطاف حسین کے ریاست مخالف جو وہ خطاب تھا اس کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان کی گرفتاری کے بعد جو جیل چلے گئے تھے اور جن کا یہ خدشہ یہ تھا کہ وہ جلدی رہا نہیں ہو سکیں گے، ان کی ضمانت لی، اور ایسے 700 کارکنان ہیں ان کی فہرست ہے جنہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے رہا کروایا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کارکنان ہیں یہ اپنے اپنے حلقے میں اور وہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ لندن والے جو قائد ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کمالو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلکہ ایک رہنما کا تو میں نے یہ بیان بھی میرا خیال ہے ٹک ٹاک پہ یا شاید کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال کے پاس سب دہشت گرد ہیں جبکہ لندن والوں کے پاس سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ ذرا اس منطق کو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں، تھوڑا حساب کتاب لگا لیں اس کے حوالے سے۔ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ جب آپ کی پارٹی میں تھے تو کیا امام مسجد تھے وہ؟ اب مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ اس وقت بھی دہشت گرد تھے اور وہ ابھی بھی دہشت گرد ہیں جب تک کہ وہ مستقبل میں ثابت نہیں کرتے کہ وہ کس طرف ہیں، کیا ہیں، یا مین اسٹریم میں جو ہے وہ کراچی کے عام نوجوانوں میں وہ دوبارہ شامل ہو کر کوئی جو ہے مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔
ان کا فیصلہ تو آنے والے وقت کرے گا، لیکن جب وہ لندن کی پارٹی میں تھے تو میرا خیال ہے کہ جو کراچی کی مساجد ہیں ان کے وہ امام تھے سارے۔ اب رہا تو وہ لوگ ہو گئے ہیں، کروا لیے گئے ہیں، آگے کیا کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ اور پھر یہ جو خود کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، جو لندن والے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پڑھے لکھے ہیں، تو بھائی یہ جو تم وہی ہو نا جنہوں نے مہاجر نوجوانوں کو نقل مافیا کے ہتھے چڑھا کر مقابلے کے امتحانوں میں پہلی پوزیشنوں سے آخری پوزیشنوں تک لے آئے اور پھر ان کو نتائج کی فہرست سے ہی غائب کرا دیا۔ اب کتنا شیئر جو ہے وہ کراچی کے مہاجر نوجوانوں کے پاس آتا ہے، ان مہاجروں کے پاس جو ایک وقت میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے اور اس میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 99% ہے۔ یہ وہی مہاجر نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں کلاشن دے کر اور جن کو یہ بتا کر کہ تمہارا رزلٹ جو ہے وہ A1 گریڈ میں آ جائے گا، آپ گھر بیٹھے رہو، آپ ہمارے لیے جو ہے بسیں چلاؤ، مارکیٹیں بند کرو، ہڑتالیں کرو۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسے ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے جو قائد ہیں انہیں دیکھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس حد تک پڑھے لکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دہشت گرد مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ضمانت پر اور مہاجر نوجوانوں کو راہ راست پر آنے کا ایک اور موقع دینے کی درخواست پر چھڑوائے ہیں، وہ اب کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ کیٹو، لولے، لنگڑے، لومڑی، کنکٹے، کانے، شرری اب بھی اگر ایسے ہی رہے تو پھر ذمہ دار تو وہی ہوگا جس نے ضمانت دی ہے، اور جنہوں نے چھوڑا ہے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ بہرحال مہاجر نوجوانوں کو، ان نوجوانوں کو جو دہشت گرد بن گئے تھے اور جو اس راستے پر آ گئے تھے، انہیں اگر ایک موقع اور دیا جا رہا ہے تو اس کے نتائج بھی ہم مستقبل میں دیکھ لیں گے۔ اب مصطفیٰ کمال کے لیے جو ان کارکنوں کی ہمدردی ہے وہ صرف MQM لندن کو ہی نہیں کھٹک رہی، بلکہ وہ MQM پاکستان کے بیشتر رہنماؤں کو بھی شدت سے جو ہے وہ کھٹک رہی ہے اور وہ اس سے خائف ہیں۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر سوشل میڈیا پر اس قدر شور کیوں ہے قائد کے واپس آنے کا؟ چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ دراصل ماحول بنایا جا رہا ہے 9 دسمبر کے لیے۔ قائد اپنا کام نکلوا کر نکل لیں گے، جبکہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں کچھ ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے 9 مئی والے آئے تھے۔ تو بھائی ذرا احتیاط سے، اب بھی نہیں سمجھے، اب بھی قائد کی واپسی کے نقطے کو آپ ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پا رہے، تو چلیں پھر سنیں۔ آج تو واضح طور پہ اعلان ہو چکا، ریاست اور فوج کے خلاف بکواس کرنے والے کسی ذہنی مریض سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اپنی مادر وطن کے خلاف زہر اگلنے والے دوہرے ذہنی مریض کی واپسی کیسے ممکن ہے؟ جو لندن میں بیٹھ کر واپسی کے خواب دکھا رہا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ واپسی کی صورت میں اڈیالہ میں ایک اور کھولی کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ آخری جو لائنیں ہیں جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی، یہ بنیادی طور پر وہ نقطہ ہے جو اس کھوج میں مجھے ملا، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو یہ وہ خلاصہ تھا جو مجھے اپنے دوستوں سے، اپنے ذرائع سے معلومات لینے کے بعد سامنے آیا۔ بہت شکریہ۔